اس وقت تمہیں اللہ یاد آنا چاہیے کہ خدا تعالی نے یغضوا من ابصارہم کا حکم نازل فرمایا ہے۔ چچا زاد بہنوں سے، ماموزاد بہنوں سے، پوپی زاد بہنوں سے، اپنی بائی کی بیوی سے، نامحرم عورتوں سے شرعی پردہ اگر مولوی اور حافظ بھی نہیں کرتا تو بہت رونے کا مقام ہے۔ ان عورتوں میں اس کی لذت رہتی ہے کہ کم بخت حافظ مولوی نام کا ہے، ان عورتوں میں اس کی ذلت رہتی ہے کہ کم بخت حافظ مولوی نام کا ہے، اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا تو نامحرم عورتوں سے گاپے نہ لگا۔ ان عورتوں کی نظروں میں بھی اس کی قیمت گر جاتی ہے، جبکہ تقوی سے عزت ملتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت انہی کو ملتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جب کوئی کسی کو بری نظر سے دیکھتا ہے، خصوصاً داڑھی والا، تو عورتیں آپس میں کہتی ہے کہ دیکھو اس ملا کو، داڑھی کی آڑ میں دہاڑی مار رہا ہے۔ یہ دہلی کی زبان ہے۔ دہلی کی ایک عورت نے یہ بات کہی کہ داڑھی کی آڑ میں دہاڑی لگا رہا ہے، نفس کو حرام مزے دے رہا ہے۔ دوستو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ داڑھی نہ رکھو، ایسا نہیں سمجھ لینا کہ اگر داڑھی رکھنے میں یہ پریشانی ہے تو اڈا ہی اڑا دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، لہذا داڑھی اڑاؤ۔ ہرگز ایسا مت کرنا، کسی مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ داڑھی منڈانا الگ گناہ ہے اور بد نظری کرنا الگ گناہ ہے۔ جو داڑھی رکھے گا اس زمانے میں 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر وہ بد نظری کرتا ہے تو اس کا گناہ الگ ہوگا، مگر اس سے داڑھی رکھنے کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اور داڑھی رکھنے کی برکت سے رفتہ رفتہ بد نظری اور تمام گناہیں چھوٹ جائیں گے۔ تو داڑھی رکھنا الگ فرض ہے، منڈانا کترانا جائز نہیں ہے۔ داڑھی ایک مشت رکھنا واجب ہے، جیسے عید کی نماز، بقر عید کی نماز اور وتر کی نماز واجب ہے۔ چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے۔ اگر کسی امام کے نزدیک بھی داڑھی منڈانے کی گنجائش ہوتی تو میرا مزاج ہی ایسا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو گنجائش زیادہ دیتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ چاروں اماموں میں سے کسی بھی امام نے گنجائش پیدا نہیں کی۔ چاروں اماموں کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا اجماعاً واجب ہے۔ اگر کسی کو تفصیل دیکھنی ہو تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کا رسالہ داڑھی کا وجوب پڑھ لے، یا مولانا یوسف لدھیانی صاحب رحمہ اللہ کا لکھا ہوا رسالہ بھی یہاں سے مل جاتا ہے، وہ پڑھ کر اپنی پیاس بجھائے۔ انشاءاللہ داڑھی رکھنے کی توفیق مل جائے گی۔ یعنی جب صحیح مسئلہ معلوم ہوگا تو اگر آج نہ رکھو گے تب بھی مرنے سے پہلے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اور جب مسئلے کا علم ہی نہیں ہوگا تو مرتے بھی حجام کو بلائے گا۔ بقائی اسپتال میں ایک شخص مر رہا تھا، آکسیجن لگی ہوئی تھی، اس کے بیٹے کو امریکہ فون کیا گیا تو وہ امریکہ سے آ گیا۔ جب ایئرپورٹ پر آیا تو اس کے ابا کا ہارٹ فیل ہو گیا، اللہ، یعنی موت آ گئی۔ وہ اسپتال آیا تو اس نے دیکھا کہ 1 ہفتے سے اس کی داڑھی نہیں مونڈی گئی تھی، حجام نہیں آیا تھا، تو اس نے ابا کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ ابا کی شکل کیسے ہو گئی ہے؟ سب نے کہا کہ خبردار اب کچھ مت بولو، اب یہ مر گئے ہیں۔ کہا کہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، ابھی حجام کو بلاتا ہوں، میں اپنے ابا کی داڑھی منڈا کر قبر کے اندر اپ ٹو ڈیٹ داخل کروں گا، اس ایکسپائر ڈیٹ شکل کی قبر میں نہیں جانے دیں گے۔ لہذا حجام کو بلایا اور اس ظالم نے اپنے باپ کو مرنے کے بعد بھی داڑھی منڈوا دی۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے امریکہ کا پڑھانے کا اور اولاد کو دین نہ سکھانے کا انجام۔